نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورت البلد آیت نمبر 3 تا آیت نمبر 7 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ووالد وما ولد۔ محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ اور میں قسم کھاتا ہوں والد کی، وما ولد اور اس چیز کی جو اس نے جنی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا گمان کرتا ہے وہ انسان یہ کہ ہرگز نہیں قادر ہوگا اس پر احد کوئی ایک، یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے خرچ کر دیا بہت سارے مال کو، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا گمان کرتا ہے کہ وہ نہیں دیکھا اس کو کسی ایک نے۔ سورت البلد آیت نمبر 3 تا آیت نمبر 7 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا ہے۔ ایک قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی اس کے بارے میں کل ہم نے پڑھ لیا تھا، وہ شہر مکہ کی قسم تھی۔ یہاں سے دوسری اور تیسری قسم کے متعلق یہاں ان آیات مبارکہ میں بیان کر رہے ہیں۔ دوسری قسم ووالد اور تیسری قسم وما ولد، والد کی اور اولاد کی۔ اب اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ سے ہر والد اور اس کی اولاد مراد ہے۔ ووالد وما ولد سے ہر والد مراد ہے، وما ولد سے اور ان کی جتنی بھی اولاد ہیں وہ تمام کی تمام مراد ہیں۔ اور بعض کے نزدیک ووالد سے حضرت آدم علیہ السلام، وما ولد سے ان کی جتنی بھی اولاد ہے جو قیامت تک آئے گی، آ چکی ہے، وہ ساری کی ساری مراد ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ جواب قسم ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت اور تکلیف میں پیدا کیا۔ مقصد یہ کہ مشقت، محنت انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے داخل کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے مشقت، محنت۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ پیدا ہونا ایک مشقت والا کام ہے، ایک ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے محبوس رہنا مشقت والا کام ہے، پھر ولادت مشقت والا کام ہے، بچپن کے اندر مشقت والا کام ہے، جوانی چڑھی تو ذمہ داریاں، سکول، پڑھائی، وہ مشقت والا کام، پھر شادی ہو گئی، وہ مشقت والا کام۔ یعنی کہ ان تمام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ انسان کے لیے مشقت اور محنت رکھی ہے۔ اور پھر آخرت بھی ہے، جب مر جائیں گے اس کے بعد بھی مشقت والا کام ہے، حساب و کتاب دینا ہے، جو اپنے زندگی کے اندر نیک بد اعمال کیے ہیں ان کے حساب و کتاب سارا دینا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مشقت والے کام ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ مشقت صرف انسانوں میں تو نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے علاوہ جو حیوان ہیں وہ بھی مشقت ان میں بھی ہے، وہ بھی مشقت برداشت کرتے ہیں، تو یہاں پہ انسان، لقد خلقنا الانسان، انسان کو ہی کیوں خاص کیا گیا، حیوانوں کو کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ انسان چونکہ ادراک اور شعور رکھتا ہے، زیادہ رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں ذکر کیا، حیوانوں کو ذکر نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی مشقت یہ ہے کہ اس نے دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں کیے ہوئے اپنے اعمال، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، ان کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ اور وہ حساب جو ہے وہ بڑی مشقت والا کام ہے، بہت مشکلوں والا کام ہے، اس لیے یہاں پہ صرف اور صرف انسان کو خاص کیا گیا۔ اور اسی قسم اور جواب قسم کے اندر مومنین کو تسلی بھی ہے، جن پر کفار مکہ جو ہے وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر تنبیہ بھی ہے
کہ انسان کی یہ خواہش کرنا کہ دنیا کے اندر ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ آئے، مشکل نہ آئے، ٹینشن نہ آئے، تو یہ اس کا یہ سوچنا یہ فضول بات ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر اس نے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، اس کے اندر اس کو کچھ پریشانیاں، مشکلات اٹھانی پڑیں گی، لیکن آخرت کے اندر اگر وہ جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر دائمی راحت ہی راحت ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے تو اس کے دائمی بربادی ہی بربادی ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ان تکالیف مصائب میں غور کرتا اور عاجزی اختیار کرتا، لیکن انسان نے کیا کیا؟ انسان غرور اور تکبر میں پڑ گیا، شوخی مارنے لگ گیا، شوخی دکھانے لگ گیا، طاقت کے نشے میں آ کر یہ کہنے لگ گیا کہ کون ہے جو مجھے پکڑ سکتا ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور تو اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہنے لگ گیا کہ میں تو لوگوں کے اندر بہت مال خرچ کرتا ہوں، یعنی کہ ریاکاری دکھانے لگ گیا۔ تو یہ سارا کچھ کرنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بے سود ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، مقصد یہ ہے کہ یہ بے وقوف سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال بد کو کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں، جو اس کے خالق ہیں، وہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی کے مطابق اس کو جو ہے وہ حساب اور کتاب کر کے اس کو جنت یا جہنم کا اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔